السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ تلاوت جو ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوسری دعا ہے جو آپ لوگوں نے یاد کر کے سنانی ہے، اور کوشش کریں کہ جلدی جلدی یاد کریں تاکہ جلدی جلدی آپ کے پاس ٹریجر آ جائے، خزانہ آ جائے دعاؤں کا، اور آپ چلتے پھرتے بڑی پیاری پیاری دعائیں مانگیں۔ تو دوسری دعا سجدہ تلاوت ہی اس لیے مجھے خیال آیا کیونکہ آپ کے گروپ میں شیئر ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی فریکوینٹ جو ہے نا سجدہ تلاوت اب آیا کریں گی۔ 14 مقامات ایسے ہیں جس میں سجدہ تلاوت جو ہے وہ بنتی ہے کہ کرنی چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے۔ اس کی دعا جو ہے وہ ہے کہ سجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اور اس کو سمجھے بغیر اگر آپ پڑھیں گے تو پڑھ تو لیں گے آف کورس، وہ آپ کی مارک ہو جائے گی، لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے نا اس دعا کی، وہ میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ فیل کریں، تاکہ آپ جب سجدہ کریں نا تو آپ کو مزہ آئے۔ اور یہ دعا آپ نارمل سجدے میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں جو سجدے کی جو دعائیں آتی ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں مانگی ہوئی ہیں، پتہ ہے آپ کو، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، ایکسپلور ہی نہیں کرتے۔ ہم ڈراموں کو تو ریپیٹ کر کر دیکھ لیں گے، 1 سیزن 2 سیزن 3 سیزن، اور فلموں کو بھی ایک فلم لوگ کہتے ہیں ہم نے 10 دفعہ دیکھی ہوئی ہے، 15 دفعہ دیکھی ہوئی ہے، لیکن دعائیں جو ہیں وہ ہمیں بس ایک رٹ جاتی ہیں، وہی ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ یا تو ہو نا اسلام میں اور ایک ہی دعا بتائی ہوئی ہو تو وہ ظاہر ہے ہم پھر خود سے تو نہیں اس کو ایڈ کر سکتے اپنی نمازوں میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ ہمیں سجدے کی حالت میں بولنے کو کہا ہے، بلکہ انہوں نے خود بھی پڑھی ہیں اور صحابہ کرام کو بھی تلقین کی ہے پڑھنے کے لیے، تو وہ ایکسپلور کریں وہ کون کون سی دعائیں ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الفاظ کیا ہیں اس دعا کے، جو کہ یہ ہے سجدہ کیا وجہیہ میرے چہرے نے، اور وجیح جو ہے، وجہ جو ہے، وجی جو ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں کسی کا چہرہ بڑا وجیح ہے تو وہ چہرے کو ہی کہا جاتا ہے نا، کسی کی اور چیز کو تو نہیں وجیح کہا جاتا کہ بال وجیح ہیں، یا کسی کے ہاتھ وجیح ہیں، چہرے کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو چہرے کو وجیح اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ چہرے کے لیے ہی ہوتی ہے، وہ بیوٹی، فیس بیوٹی کے لیے وہ لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وجہیہ چہرہ، للذی اس ذات کے لیے، خلقہ جس نے تخلیق کیا اس کو، سجدہ میں نے اس ذات کو کیا ہے جس نے اس کو تخلیق کیا، اس چہرے کو جس نے تخلیق کیا، تو ڈیزرو بھی وہی بنتا ہے کہ اس کو ہی سجدہ کیا جائے۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف تخلیق کر دیا، ہمارا چہرہ گول سا بنا کے، ہمارے اوول شیپ بنا کے، راؤنڈ شیپ بنا کے ہمارے گردن میں ٹکا دیے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وصورہ اس کو مصور کیا ہے، کریٹ کیا ہے، صورت بنائی ہے، اس کو بیوٹیفائی کیا ہے، وشق اور اس کو کارو کیا ہے، کارو کہنے کٹ کرنا، ٹھیک ہے، کارونگ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو کھدائی کر کے اس کی شیپ نکالنا، سمعہ اور اس میں کان دیے، وبصرہ اور اس میں آنکھیں دی، اور وہ کون ہے، بحولہ، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو آگے تعریف بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مزید، یعنی کہ للذی خلقہ جس نے تخلیق کیا، تو وہ کیا ہے، بحولہ وقوتہ، کوئی اور طاقت نہیں تھی جو یہ کام کر سکتی تھی، میرے آس پاس کوئی ایسی قوت نہیں تھی جو یہ کام کرتی، جو اس طریقے سے کارونگ کر کے میرے کان اور میری آنکھ بناتی۔ اور جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عین اور اذن استعمال نہیں ہوا ہے، کان اور آنکھ استعمال نہیں ہوئے، سماعت اور دیکھنے کی جو بصارت ہے وہ استعمال کی ہے، کہ صرف کان بنا دیتے اور وہ سن ہی نہ پاتے، اور آنکھ بنا دیتے اور وہ دیکھ ہی نہ پاتا، جیسے ہم ڈالز کو دیکھتے ہیں کہ ہوتی تو پوری چیزیں ہیں، لیکن ڈالز یا کوئی بھی ایسا جو ہوتی ہے ٹوائے ہوتا ہے تو وہ ان کا استعمال تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ اتنی پیاری پیاری ڈالز ہیں، بلو آئیز، ہیزل کلر آئیز اور ایلمنڈ شیپ کی آئیز، کہ خوبصورت لگ رہی ہوتی، لیکن کیا ہے کہ نہ وہ دیکھ پاتی ہیں آنکھیں، نہ وہ کان سن پا رہے ہوتے، تو ہمارے لیے تو فضول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نے نہ صرف یہ کہ اس چہرے کو بنایا، بلکہ اس چہرے کو کارآمد بنایا، ایک تو اس کو کٹ کیا ہے، اور کٹ آپ ایسے دیکھیں کہ آپ جیولری دیکھتے ہیں، جیولری کیسے ہوتی ہے، وہ ایک پیس ہوتا ہے، 1 پیس ہوتا ہے، اس کو کارو کر کے اس کو بنا کے اس میں وہ اسٹڈز لگائے جاتے ہیں، وہ لگائے جاتے ہیں، سٹونز لگائے جاتے ہیں، اور 1 پیس جو ہوگا نا، یعنی کہ جوڑا ہوا نہیں ہوگا لڑیوں میں، اس کے کنڈے سے کنڈا نہیں لگا ہوا ہوگا، تو جو 1 پیس سیٹ ہوتا ہے نا جیولری کا، سب سے زیادہ مہنگا وہی ہوتا ہے۔ اور آپ اپنی مسجدوں میں بھی دیکھیں، یہاں پہ جو مسجد ہے نا یو اے ای میں، شیخ زائد ماسک جو ہے، گرینڈ ماسک جس کو بولتے ہیں، تو وہاں کی جو کارپٹ ہے نا، آپ اس کے بارے میں گوگل کریے گا تو وہ سب سے مہنگا ترین، اور گینس بک آف ورلڈ میں اس کا نام آیا ہے کہ وہ 1 پیس کارپٹ ہے، اس کو جوڑ جوڑ کے نہیں بنایا گیا، 1 پیس ہے وہ، اور بہت سارے اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی، آپ گوگل کریں گے آپ کو پتہ چلے گا، اور مزہ بھی آئے گا سن کے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار کاریگر تھے جو بیٹھ کے جنہوں نے وہ
کارپیٹ بنایا ہے اور ون پیس بنایا ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں ظاہر ہے، تو ہماری تو چھوٹی سی جانے مسجد ہوتی ہے نا، تو ہم تو ملا کے اس میں جماعت کر لیتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک ملایا، ایک کے ساتھ ایک ملایا. یا مسجدوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کٹ ہوا ہوتا ہے، بڑا پیس ہوتا ہے لیکن وہ پورا نہیں ہوتا، پھر ایک اور پیس اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ایک اور پیس لگا دیتے ہیں. لیکن شیخ زاید مسجد جو ہے یہ ابوظہبی میں، وہ بہت بڑا کارپیٹ ہے. تو اتنا بڑا کارپیٹ دنیا میں کسی اور مسجد میں ہے ہی نہیں. لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ پیس جو ہے نا اس کو جوڑے گئے ہوں، وہ اس کی جو بنوائی ہے، نٹنگ ہے، اس کو جو کیا گیا ہے وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے کیا گیا، اور اس کو جو شپ میں لے کر آ کے یہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا. میں ٹرکی میں شاید وہ بنا ہے. تو اس کی اتنی ویلیو ہے. جب ہم جاتے ہیں نا وہاں پہ مسجد میں، تو وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ نوٹس لگایا ہوا ہے اتنا بڑا، ٹورسٹ کے لیے لگایا ہوا ہے. ٹورسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو کہ بھئی یہ کوئی عام چھوٹی سی کارپیٹ نہیں سمجھو اس کو، یہ ون پیس کارپیٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ صورہ خلقہ وصورہ وشق. شق جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ون پیس بنایا تھا اور اسی میں ایک کارونگ کر دی. یہ نہیں کہ اوپر سے بٹن لگا دیا آنکھوں کی جگہ، ناک کی جگہ ایک اوپر سے میں لگا دیتا ناک، کانوں کو پیچھے سے کچھ اور کر لیتا، جیسے ہم دیکھتے ہیں مٹی کو ہم کبھی پلیٹوں سے بچے بنا رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ ون پیس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بنایا تھا. اور وہ کیا ہے کہ اس کو اتنا پیارا تخلیق کیا، اس کو شکل دی میں نے، اور اس کو نہ صرف یہ کہ سماعت دی بلکہ بصارت بھی دی. اب کان جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور ایک خاص چیز یعنی کہ سن رہے ہیں. ان کو اس نوائز کا پتہ ہے کہ دور سے آتی ہوئی آواز پتہ چل جاتی ہے دور سے آ رہی ہے، قریب سے آتی ہوئی آواز پتہ چل جاتی ہے قریب سے آ رہی ہے، چیخنے کی آواز پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کوئی چیخ رہا ہے، رونے کی آواز پتہ چل جاتی ہے. کیا سینسز ہیں، کون سے سینسز ہیں یہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ رو رہا ہے، یہ ہنس رہا ہے، یا یہ کسی بلی کی آواز ہے، یا کسی کتے کی آواز ہے، کسی جانور کی آواز ہے، کسی وہ جو ہوتی ہیں گراس ہاپرز رات کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کی آواز ہے، یا یہ بجلی کی آواز ہے، بجلی کے کڑکنے کی آواز ہے، بارش کے پانی کی گرنے کی آواز ہے. کون بتاتا ہے ہمارے کانوں کو؟ تو مجھے یاد ہے ہماری چھوٹی ہوتی تھی نا تو موبائل آتا تھا بچوں کے لیے، تو وہ ایک چھوٹا سا موبائل ہوتا تھا، اور شیپ تو بالکل موبائل والی ہوتی تھی پلاسٹک کا، لیکن اس میں گانا آتا تھا چھیاں چھیاں. اب وہ لڑکی گا رہی ہوتی تھی کوئی، اور وہ اتنی بری آواز لگتی تھی، یعنی کہ ریکارڈ کی ہوئی آواز، اور وہ بالکل شیپ. لیکن کیا ہے کہ بس ایک ہی گانا سب جگہ چل رہا ہے، وہ سب موبائل میں، ہر جہاں بھی بک رہا ہے وہ موبائل، کسی علاقے میں کسی ملک میں وہ ایک ہی آواز سب کو چلی جا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کمال تھا. لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں میں وہ سینسرز دیے ہوئے ہیں جو سینس کر لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے. اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں، یا کچھ ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں جو صحیح سے سن نہیں پا رہے ہوتے، تو آپ دیکھیں ان کو آلہ لگتا ہے اس کے لیے، اتنا مہنگا آلہ ہوتا ہے، وہ پراپر آواز نہیں آ رہی ہوتی اس کی، بلکہ آپ کو پتہ ہے اس میں تو بلکہ سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں. جو آلے لگاتے ہیں اپنے کانوں میں، ان سے آپ پوچھیں کہ وہ ایک تو بیٹری آپریٹڈ ہوتے ہیں، جتنی بیٹری چارج ہوگی اتنی آواز آئے گی. بیٹری چارج کرنا ضروری ہے، اور وہ اتنے مہنگے بھی مل رہے ہوتے ہیں، بہت ہائیلی ایکسپینسو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ وہ بیٹری اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، یا اس میں سیل ڈالنے پڑتے ہیں، تو اور وہ اگر کوئی لے کے نہ جائے اپنے ساتھ تو وہ سن ہی نہیں پاتا، اس کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. تو میرے جاننے والی ہیں، وہ جب بھی آتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لگا کر آتی ہیں، تو جب ہم نارمل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں دیکھو آہستہ بولو، میرے کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہیں تمہارے بولنے سے، کیونکہ میں نے آلہ لگایا ہوا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہتی ہیں وہ میں تو بھول کر آ گئی، مجھے آواز نہیں آ رہی. تو اتنا میک شور کرنا پڑتا ہے کہ وہ آلہ اپنے ساتھ لے کے چلتی ہیں. بھول جائیں گی تو آواز نہیں آئے گی. ہمیں تو یہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، کان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جہاں ہم جائیں گے. سو رہے ہوں گے تو کان خود ہی بند ہو جائیں گے، الارم بجتا رہے گا آواز ہی نہیں آئے گی، مؤذن اذان دیتا رہے گا آواز ہی نہیں آئے گی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں ماشاء اللہ ان کو آواز آ بھی جاتی ہے نا، سوتے میں کچھ بھی ہو رہا ہو. آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے، کیا ان کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی ان لوگوں کو تو سولی پہ بھی نیند آ جائے. ریلوے اسٹیشن میں آپ دیکھیں بے خبر سو رہے ہوتے ہیں، ٹرینوں کی آوازیں، ٹرینوں کے جو وہ ہارن بج رہے ہوتے ہیں، کلی چیخ رہے ہوتے ہیں، لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں پڑے ہوئے. کون میوٹ کر دیتا ہے ان کے کانوں کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اس دعا میں کہ سجد وجہی للذی، اس چہرے کو سجدہ کیا جس نے تخلیق کیا میرے چہرے کو. اس چہرے پہ کان بھی لگے ہوئے تھے. خلق شقہ وسمعہ وبصرہ، اور آنکھیں بھی، بصارت بھی دیے. اور آنکھیں دیکھیں، صرف آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بصارت دی ہے کہ کتنا دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کہاں گھما کے ان ڈیلوں کو دیکھنا ہے. اس کو بند کرنے کے لیے پلکیں ہیں اور آئی لڈ ہیں، اور اپنے حساب سے وہ خود ہی اوپر نیچے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اوپر نیچے کر رہے ہو، آپ کو سوچنا پڑے کہ اچھا مجھے اب آنکھ اوپر کرنی ہے، اچھا اب نیچے مجھے بلنک کرنی ہے. خود ہی بلنک ہوتی ہیں، آٹو بلنک ہے، خود ہی آنسو نکلتے ہیں اگر رونا آ رہا ہوتا ہے. میں تو نہیں کچھ کرتی ہوں کہ جا کے مجھے پانی ریفل کرنا ہو اپنی چہرے پہ کہ چلو مجھے رونا ہے تو میں ذرا پانی ریفل کر کے آ جاؤں. خود ہی آنسو نکل آتے ہیں. کوئی آنکھ میں مٹی چلی جاتی ہے، خود ہی پانی بھرتا ہے آنکھوں سے، وہ مٹی باہر نکال لیتا ہے. کتنی خوبصورت چیز ہے
کہ ذرا سا ہمیں ہماری آئی سائٹ ویک ہو، ہمیں چشمہ لگانا پڑے، تو احساس ہوتا ہے کہ اچھا 6/6 ہونا بھی کتنی بڑی نعمت تھی، میرے پاس نہیں ہے تو مجھے جا جا کے ٹیسٹ کرانے پڑ رہے ہیں، آپٹیشن کے پاس جانا پڑ رہا ہے، چشمہ خریدنا پڑ رہا ہے، فریم خریدنا پڑ رہا ہے، خاص ایک اس کا گلاس بنانا پڑ رہا ہے، اور وہ اس کے تھرو مجھے اس لینس کے تھرو دیکھنا ہے، وہ نہیں ہوتا تو میں ڈرائیو بھی نہیں کر سکتے، وہ نہیں ہوتا ہے تو میں کسی کو پراپر دیکھ بھی نہیں سکتی، مجھے تو وہ ڈسٹ بھی نظر نہیں آتی، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی کریشن بھی نظر نہیں آتی. تو اتنی خوبصورت تخلیق اللہ تعالیٰ آپ نے کی ہے. صرف یہی نہیں کہ تخلیق کی ہے، بلکہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اذن کہتے ہیں عربی میں کان کو، اور عین کہتے ہیں آنکھ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اذن اور آنکھ نہیں بولا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے سماعت اور بصارت دیے میں نے ان کو بنانے کے ساتھ اس کا فنکشن بھی دیا ہے، فنکشن بھی کر رہے ہیں وہ. تو بے جان ڈول نہیں بنا دی ہے میں نے، روبوٹ نہیں بنا دی ہے میں نے. بحولہ وقوتہ، یہ کسی کے قابو میں نہیں تھی چیز، کسی کی قدرت میں نہیں تھی. اور واقعی اگر آپ آج ہم دیکھتے ہیں تو ویسے تو ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ فیس سرجری کرا لیں، ناک تھوڑی سی موٹی ہے، آنکھ چھوٹی ہے، بوٹاکس کرا لیتے ہیں، لپس تھوڑے ہمیں بھرے بھرے چاہیے، ماتھا جو ہے یا ہمیں وہ رنکلز نہیں چاہیے اپنے چہرے پہ نا. تو اگر آپ دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ جو کراتے ہیں کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں. کبھی لائیو دیکھیں اس کا ہوتا ہوا پروسیجر تو آپ کو پتہ چلے گا اتنی تکلیف سے وہ گزرتے ہیں، اتنے انجیکشن لگاتے ہیں. اور وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کرا لیا تو ختم، اس کو بار 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 اس کے لیے جانا پڑتا ہے کہ اس کا وہ جو اندر فلنگ کرتے ہیں، جیل جو لگاتے ہیں، جیلی ٹائپ ایک مٹیریل وہ ہوتا ہے، وہ جب اندر فل کرتے ہیں گالوں کو بھرنے کے لیے، ہونٹوں کو بھرنے کے لیے، انجیکشن لگانے کے لیے، تو وہ کچھ عرصے رہتا ہے، اس کے بعد ان کو ریفل کرانا پڑتا ہے، پھر اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو وہ فیس سرجری کرانا بھی، فیس لفٹ کرانا بھی، اپ لفٹ کرانا بھی مہنگا بھی پڑتا ہے، ہر کوئی کرا نہیں سکتا، اور وہ بگڑ بھی جاتا ہے. کچھ لوگوں کا تو بگڑ ہی جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ناک کٹوا دی، یعنی کہ ناک شیپ کری تو وہ ناک اتنی بری کٹ گئی، لپس جو ہیں وہ اتنے برے کٹ گئے، یا ہماری آنکھ جو ہے وہ اس کا کٹ اچھا نہیں ہوا. تو سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کتنے کروڑوں، مطلب ایک دن میں کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، سب کی تخلیق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سیم. ہر کسی کا الگ الگ وہ ہے، آنکھیں سب کی دو ہیں، ناک ہے، دانت ہیں، ہونٹ ہیں، کان ہے، لیکن ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. صرف اس پہ غور کر لیں تو آپ کا سجدے سے سر نہ اٹھے. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله. تو اللہ تعالیٰ آپ اتنے بابرکت ہیں، اتنی برکتیں ہیں آپ کو، اتنا صرف انسانوں کو بنانے میں اتنا کمال ہے. بیوٹی پارلر میں خواتین جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اتنے عرصے کے مطلب اتنا اپوائنٹمنٹ لیں پہلے سے، آج 100 برائڈز ہم نے لے لی ہیں تو اب ہم اور برائڈز نہیں لیں گے کیونکہ ہم اوور بکڈ ہو گئے ہیں. اوور بک کا مطلب ہے کہ 100 سے زیادہ ہم نہیں لیں گے آج، حالانکہ اتنا بڑا سٹاف ہے، اتنا لوگ ہیں جو انہوں نے ہائر کیے ہیں، اتنی بڑی بلڈنگ بھی ہوتی ہے، وہ پورا بنگلہ ہوتا ہے جس میں وہ سیلون انہوں نے کھولا ہوا ہوتا ہے، اور اتنا سٹاف ہوتا ہے ان کا، بالوں بنانے کا الگ ہوتا ہے، میک اپ کرنے کا الگ ہوتا ہے، دوپٹہ سیٹنگ کا الگ ہوتا ہے. پھر بھی وہ کہتی ہیں 100 سے زیادہ نہیں ہم لیں گے، 50 سے زیادہ ہم نہیں لیں گے. اور یہ مطلب وہ کیا کر رہے ہیں، صرف تھوڑا سا لیپا پوتی کر رہے ہیں نا، میک اپ کر رہے ہیں، جو پاؤڈر ہے، جو بلش ہے وہ بس لگا رہے ہیں، کوئی تخلیق بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صبح شام ہر سیکنڈ میں تخلیق کر رہا ہے، اوور بکڈ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ. سوچیں کتنی پیاری مخلوق ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا، ایک ایک انسان ڈفرنٹ ہے. ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے، ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچے سملر تو لگتے ہیں لیکن وہ بھی الگ ہوتے ہیں. کہہ بھی رہے ہوتے سب کہ بھائی تم سے مل رہا ہے لیکن بالکل تمہاری طرح نہیں ہے نا. یہ کتنی مجھے اتنی حیرت ہوتی کبھی دیکھے کہ میں دیکھتی ہوں اچھا یہ تو بالکل آپ کی شکل ہے. کسی ماں کو دیکھوں اور اس کی بیٹی کو دیکھوں، باپ کو دیکھوں اس کے بیٹے کو یا بیٹی کو دیکھوں تو ایسا لگتا ہے اچھا ہاں یہ آپ جیسے سے بہت مل رہا ہے. لیکن مل تو رہا ہی، کون سی چیز ہے جو ملا رہی ہے لیکن سملر نہیں ہے؟ کون سی فیلنگ ایسی ہے جو لگ رہا ہے کہ آپ جیسی لگ رہی ہے؟ یہ اتنی خوبصورت تخلیق ہے. کیسے اللہ تعالیٰ یہ سوچتے ہوں گے، مکس اینڈ میچ کرتے ہوں گے کہ اچھا اس کی بیٹی اس جیسی لگنی چاہیے، اس کا بیٹا اس جیسا لگنا چاہیے. یہ اتنی بڑی کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی کہ واقعی سجدے سے ہمارا سر نہ اٹھے. فتبارک اللہ، تو اللہ تعالیٰ بڑی بابرکت ہیں، بڑی برکت ہے بھئی آپ میں. ہم نے تو دنیا دیکھ لی مگر اتنی برکت جو ہے کسی میں بھی نہیں ہے. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بھئی وہ بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ بڑی بڑی اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، بڑے بڑی پروڈکٹس نکال رہا ہے، اتنے بڑے بڑے آئی فون نکال رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو آپ کی پروڈکٹس ہیں نا، فتبارک اللہ، اتنی برکت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی. احسن الخالقین، آپ ہیں بہترین تخلیق کرنے والے، آپ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. ون پیس جو ہے وہ آپ کا ہے. یہ ہمارا فیس جو ہے نا ون پیس، اس کے اندر آنکھوں کے حلقے ہیں، ناک کے نتنے ہیں، منہ کا کٹ ہے، اس کے اندر کانوں کے جو وہ شیپ ہے، اس کانوں کی شیپ بھی مطلب ایک خاص شیپ ہے. وہ اللہ تعالیٰ اتنی بہترین تراش خراش یہ آپ ہی کر سکتے تھے، احسن الخالقین. تو بہرحال ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود جو میرا چہرہ ہے نا، میں اس کو سجدے میں لگا رہی ہوں.
تو یہ اپریشیٹ ہم تب کریں گے جب ہمیں یہ آیت پتہ ہوگی، ہمیں یہ دعا پتہ ہوگی کہ سجدہ وجہی، یا سجدہ کیا میں نے اپنے چہرے کو، للذی، اس ذات کے لیے، خلقہ، کون ہے وہ ذات جس نے مجھے تخلیق کیا، اس چہرے کو، ٹھیک ہے، کا صیغہ جو ہے وہ چہرے پہ جا رہا ہے کہ اس چہرے کو اس نے سجدہ کیا، اس لیے میں یہ چہرے سجدہ پہ اس پہ لگا رہی ہوں۔ اگر کسی امی نے بنایا ہوتا میرا چہرہ، کرتی ہیں نا دادیاں نانیاں سرگول کرتی ہیں نا، تو وہ صرف سرگول ہی کر رہی ہوتی ہیں بیچاری، اور وہ ہوتا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون کون سے ٹوٹکے آزما رہی ہوتی ہیں، ناکوں کو دبا دبا کے تیل سے وہ شیپ تو دے رہی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ان کو بھی ہم کریڈٹ نہیں دیتے، حالانکہ وہ بڑا کوشش کر رہی ہوتی کریڈٹ مل جائے کہ تمہارا سر تو میں نے گول کیا، یا یہ کہ تمہاری امی نے تو تمہارا سر گول ہی نہیں کیا۔ تو یہ بڑا ایک وہ چل رہا ہوتا ہے، ہمارا ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے خاندانوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چہرہ جو تھا یہ ڈیزرو ہی آپ کو کرتا تھا کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، کیونکہ آپ نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ اور کریشن کیا ہے کہ سوورہ، اس کو آپ نے صورت بھی دی، صرف گول سا چہرہ نہیں لگا دیا، یعنی کہ گول سی بال نہیں لگا دی، بلکہ سوورہ، اس کو آپ نے صورت دی، وشقا، اور کٹ کیا، شق کیا، ٹھیک ہے، شق القمر آپ دیکھیں گے یا شقاق اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اسپلٹ کرنے کو کہتے ہیں، اسپلٹ کرنا، کٹ کرنا، اور وہ اسپلٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ اسی چیز میں ہی کارو کرنا، الگ سے کوئی چیز جوائن نہ کرنا، جو چیزیں جیسے پزل ہوتی ہے نا، وہ پزل جو ہے وہ شق نہیں ہوتا ہے، پزل جو ہے وہ الگ الگ پیسز ہوتے ہیں، شق کہتے ہیں ایک ہی پیس میں کٹنگ ہوئی ہوئی ہو۔ اور پھر سمعہ و بصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپریشیٹ کرنا ہم جانتے ہی نہیں نا، اصل میں ہمیں ہر وقت شکایتیں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، ہر وقت کمپلیننگ کرتے رہتے ہیں، کمپلیننگ موڈ میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا بنا دیتے، یہ ایسا کر دیتے، یہ نوکری دے دیتے، ایسا گھرانہ دے دیتے، ایسے اتنا مال دے دیتے، تو ہمیں نا قدر ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ سوچا کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ آنکھ ہی نہ ہوتی، آنکھوں میں بصارت ہی نہ ہوتی، کان ہی نہ ہوتے، اور کان ہوتے مگر سماعت ہی نہ ہوتی، ناک ہوتی لیکن ناک میں وہ نتنے ہی نہ ہوتے جو اسمیل کرتے ہیں چیزوں کو، نہ صرف اسمیل کرتے ہیں بلکہ سانس بھی اسی سے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ منہ ہی نہ ہوتا، دانت ہی نہ ہوتے، زبان ہی نہ ہوتی، اور منہ کو اگر آپ صرف دیکھ لیں تو لپس اپنا کام کر رہے ہیں، دانت اپنا کام کر رہے ہیں، زبان اپنا کام کر رہی ہے، گمز اپنا کام کر رہے ہیں، تالو اپنا کام کر رہے ہیں، سوچیں، اور ہر انسان کے ساتھ یہ فیسلٹی اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ سجدے کی حالت ہائٹ آف عاجزی ہے، عاجزی کا بہترین اظہار ہے، کہ اس سے زیادہ تکبر کی نفی کوئی نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے جسم کا وہ حصہ جو میرا فیورٹ ہے، جس کو سنوارنے سجانے میں گم رہتی ہوں، اس کو میں نے اللہ تعالیٰ زمین سے لگا دی ہے۔ آنکھ، ناک، دماغ، سب بیسک سینسز جو ہیں جس کے بلبوتے پر میں دنیا میں اتراتی پھرتی ہوں، لوگوں کو ٹھوکریں مارتی پھرتی ہوں، اس کو سب سے نچلی جگہ پہ میں نے ٹکا دی ہے۔ میری عقل، آنکھ، ناک، زبان سب تیرے تابع ہیں میرے اللہ۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کا ترجمہ اور اس کی آڈیو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دی جائے گی، اس کو سنیں گے آپ تو اس کو آپ کو یاد کرنے میں مزہ بھی آئے گا، اور اس کو جب بھی سجدہ کریں نمازوں میں بھی، تو اپنا جب آپ کا سر زمین پہ لگا ہوا ہو نا تو ضرور سوچا کریں کہ میں سجدہ کیوں کر رہی ہوں، تو آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ واقعی آپ کے دل سے نکلے گا کہ تو میں اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتی۔ صبح ہی میں کہہ رہی تھی کہ میں جیسی تو شاپنگ ہی کوئی نہیں کرتا، میرے جیسے تو پلان ہی کوئی نہیں بناتا، میرے جیسی تو سمجھداری کوئی نہیں دکھاتا، اور میرے جیسی تو بچت ہی کوئی نہیں کرتا، میرے جیسے تو گھر ہی کوئی نہیں سنبھالتا، لیکن کیا ہے کہ میں نے جو میرا دماغ ہے نا وہ میں نے ٹکا دیا اس زمین پہ، اور کیا کہا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، جو کچھ بھی میں ہوں اپنے آپ کو جو مرضی اعلیٰ سمجھ لوں، لیکن کیا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب جو ہے سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔